فالذین آمنوا وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. ظاہر بات ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو مدعی نہ ہو کہ اسے حضور سے انتہائی محبت ہے، بلکہ جو عوام ہے مسلمان وہ چاہے بے عمل ہوں لیکن ان میں جو حمیت اور غیرت رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی حرمت پر کٹ بھرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی محروم نہیں ہے. دیکھیے اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ بنیاد ہے. حاکم مطلق اللہ ہے، شارع حقیقی اللہ ہے، اور اس کے نمائندے کی حیثیت اس کے رسول کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطائیں بھی بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. قُلْ اطیعوا اللہ وَرَسُولَ، کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اس سے روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں. یعنی اطاعت رسول سے انکار، اللہ کی اطاعت سے انکار، گویا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں. اب ذرا اس سے قدم اوپر اٹھیے. اطاعت کے ساتھ محبت، جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی محبت جمع ہو جائے گی تو اس کا نام ہے عبادت. یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں، تو کفر کا فتویٰ ہو رہا. لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے. میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے. تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت. اس محبت کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی، کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین. ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اب آپ سوچئے ذرا سا بھی مغایرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ تو انتہائی قریبی شخص سے کیا جائے گا تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز ہیں.
فرمایا اور اپنی جان سے. اب ذرا سا توقف کیا حضرت عمر نے. الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز. تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر. تو رسول کی اطاعت جمع محبت، اس کا نام ہے اتباع، پیروی کرنا. فرق کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے حکم کی، اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی، چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو، جو وہ کرتا ہو کرنا. یہ ہے اتباع. یہ اطاعت سے بہت بلند شے ہو گئی. مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں. اصل اتباع کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. کوئی ایک صحابی بدو باہر سے آئے، ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا. حضور اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے غریبان کے. انہوں نے پھر ساری عمر اپنے غریبان کے بٹن نہیں لگائے. میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے، میں تو ان کی پیروی کروں گا. حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا. تو یہ جو محبت، شدید محبت کے تحت جو بات آئے گی، اس کا نام اتباع ہے. اور اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ.